اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، میسوپوٹیمیا نامی تہذیب اور عراق کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میسوپوٹیمیا کو انسانی تہذیب کا پہلا مرکز کیوں کہا جاتا ہے اور یہ تہذیب کتنی پرانی ہے؟ سائنسدانوں نے میسوپوٹیمیا نامی تہذیب پر تحقیق کرتے ہوئے کیا کچھ دریافت کیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، میسوپوٹیمیا جس کا موجودہ نام عراق ہے، دنیا کا قدیم ترین تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی پس منظر رکھنے والا ملک ہے۔ اس خطے کو یہ نام یونانیوں نے دیا۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب دریاؤں کے درمیان ہے۔ چونکہ یہ تہذیب دریا دجلہ اور فرات کے درمیان پروان چڑھی، اس لیے اسے میسوپوٹیمیا کا نام دیا گیا۔ میسوپوٹیمیا کے دارالحکومت بابل کو دنیا کے قدیم ترین شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ بھی کہ بیک وقت 3 مقدس مذہبی کتب قرآن پاک، انجیل اور تورات میں اس شہر کا ذکر ہے۔ بابل، جسے یونانی بیبلون کے نام سے یاد کرتے ہیں، موجودہ بغداد سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 4000 قبل مسیح کی تحاریر میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ فلسطین کی طرح اس سرزمین کو بھی انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ زمانہ قبل از تاریخ میں بھی یہاں کے لوگ باقاعدہ زبان، ثقافت اور مذہب رکھتے تھے۔ عراق کے شمال میں مشرق میں شاندر کے غاروں سے ملنے والے 50 سے 60 ہزار سال پرانے انسانی ڈھانچوں کی دریافت کے بعد ماہرین کا ان سے متعلق کہنا ہے کہ اس دور کے لوگ باقاعدہ بات چیت کی صلاحیت رکھتے تھے اور رسومات بھی ادا کرتے تھے، مثلاً اپنے مردوں کو پھولوں کے ساتھ دفناتے تھے۔ یہی وہ شہر تھا جہاں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا۔ تاہم اب کھنڈرات کے علاوہ یہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ کھنڈرات کے درمیان ایک چھوٹا سا غیر معروف گاؤں اب بھی موجود ہے، جہاں بابل کی قدیم عمارات یا مقامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہیں اس کے ایک مشہور کنویں کا بھی ذکر دلچسپی سے خالی نہیں، جو صدیاں گزرنے کے باوجود پراسراریت قائم رکھے ہوئے ہے۔ کچھ لوگ اس کنویں کو چاہے بابل یعنی بابل کے تاریخی کنویں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو، تاریخ دانوں کے مطابق بابل اسلام کی آمد سے طویل عرصہ قبل تباہ کر دیا گیا تھا۔ 400 ہجری میں عباسیوں کے دور حکومت میں فقط ایک چھوٹا سا گاؤں بابل کے نام سے موجود تھا۔ مسیحی روایات کے مطابق بابل شہر قیامت سے قبل ایک مرتبہ پھر آباد ہوگا اور یہیں خیر و شر کی بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام ناراض ہوئے، جس پر قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا۔ قابیل کی اولاد بڑھی تو وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر فسادات کرنے لگی، جس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں کوئی ایسی سرزمین عطا کر دے جس میں بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تب انہیں مصر منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو خوشگوار پایا۔ اس مقام کا نام بابل سے ملتا جلتا یعنی بابلونیا رکھا، جس کے معنی خیر کی جدائی ہے۔ 1750 قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ ہمورابی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور نئے سرے سے اس کی تعمیر و ترقی کی کوششیں شروع کی، تو یہ اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ 699 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا اور اس کی تعمیر و ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ بخت نصر نے اپنی بیگم کے لیے جو محل تعمیر کروایا وہ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ ان منفرد باغات کو ماہرین تعمیرات ایک اچھوتا شاہکار قرار دیتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کو تاریخی طور پر ایک منفرد حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہاں سے بے شمار تہذیبیں جنم لیتی رہیں، جیسے سمیریا، اکادی، اسیریائی، کلدانی، ساسانی اور بابل کی تہذیبوں کا مرکز میسوپوٹیمیا ہی تھا۔ محققین کے مطابق اس خطے نے پوری دنیا کو لکھنا سکھایا، ابتدائی ریاضی، فلسفے اور سائنسی علوم کے اصول متعارف کروائے۔ اکادی سلطنت لبنان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لبنان بھی اسی تہذیب کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جس نے ابتدائی حروف بنائے اور جہاز رانی کا ابتدائی علم متعارف کروایا۔ بابل نے ہمورابی کی بادشاہت میں شہریت کے ابتدائی قوانین متعارف کروائے۔ 6 صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ اگلے 400 سال کے لیے سائرس اعظم کی سلطنت فارس یعنی ایران کا حصہ بن گیا، جس کے بعد سکندر اعظم نے اسے فتح کیا اور پھر 200 سال تک یونانی سلطنت کے زیر نگین رہا۔ سکندر اعظم کے بعد ایرانیوں نے 7ویں صدی عیسوی تک اس پر راج کیا۔ مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ فتح کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے شہر کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ عربوں نے اموی اور عباسی سلطنت کی صورت میں عراق پر حکومت کی۔
عباسیوں نے بغداد کو پہلی مرتبہ دارالحکومت بنایا، جسے 1258 میں منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ملک 16ویں صدی عیسوی میں عثمانی سلطنت کا حصہ بنا اور جنگ عظیم اول تک اس کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1932 میں انگریزوں نے اسے آزادی دی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی وادیوں جو موجودہ عراق اور شام میں ہیں کہ اس خطے میں پہلی انسانی تہذیب کی ابتدا ہوئی۔ اس وادی کے شمالی حصے کو اشور، وسطی کو اکاد، جبکہ جنوبی حصے کو سومیر کہا جاتا ہے۔ نقشے میں دیکھا جائے تو یہ علاقہ ہلال یعنی کریسنٹ کی شکل رکھتا ہے۔ اسی بنا اور سرزمین کی زرخیزی کی وجہ سے اس کو حلال زرخیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ افریقہ، یورپ اور ایشیا کے درمیان شاہراہوں پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف اقوام کے مابین تجارتی اشیاء اور خیالات کے تبادلے کا موضوع مقام رہا ہے۔ اس کے ساتھ علاقہ چونکہ اپنے ارد گرد قدرتی حفاظتی دفاع نہ رکھنے کے باعث حملہ آوروں سے اس کا دفاع کرنا مشکل تھا۔ دوستو 3500 سے 400 قبل از مسیح تک اس کی تاریخ مختلف بادشاہتوں کے عروج و زوال اور متواتر قبائلی حملوں، جنگوں اور فتوحات سے بھری ہے۔ یہاں شہری تہذیب کا آغاز کرنے والے پہلے لوگ سومیری تھے، جنہوں نے زیرین دریائے فرات یعنی سومیر کے دلدلی حصے میں ڈیرا جما لیا۔ سومیری کون تھے اور کہاں سے آ کر آباد ہوئے، اس بارے میں ابہام ہے، تاہم ان کی زبان عرب سے آئے ہوئے سامیوں سے مختلف تھی۔ ایک خیال یہ ہے کہ سومیری مشرق کی طرف غالباً انڈیا سے آئے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں سے کام لے کر زمین کو قابل کاشت بنایا۔ 3000 قبل مسیح کے قریب ان کی آبادیاں 12 آزاد شہری ریاستوں میں تقسیم ہوئیں۔ سومیریوں کے شاندار کارناموں میں علاقائی تحریر، اینٹوں کے بنے گھر اور عبادت گاہیں، دھات کے بنے اوزار اور ہتھیار، آبپاشی کا نظام، بیرونی تجارت، کرنسی کی ابتدائی صورت سازی، مذہبی اور سیاسی ادارے، درس گاہیں، مذہبی اور سیکولر لٹریچر، مختلف آرٹس، ضابطۂ قوانین اور شمسی کیلنڈر شامل ہیں۔ سومیریوں کا دیو مالائی مذہبی نظام سب سے قدیم سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ سومیریوں کی زبان، روایات اور دیوتا مشترک تھے، مگر ان کی شہری ریاستیں سرحدی حد بندیوں اور پانی کے مسئلوں پر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہتی تھیں۔ ان باہمی جنگوں کے نتیجے میں کمزور ہو کر سومیری بیرونی غلبے کا شکار رہے۔ یہاں کی تاریخ میں سومیریوں کے بعد جن لوگوں یا قوموں نے غلبہ حاصل کیا، ان میں اہم بالترتیب اکادی، اموری، اشوری، کالدانی اور ایرانی شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، سومیر کے شمال میں سامیوں کا شہر اکاد تھا۔ 2350 قبل مسیح میں اکادیوں نے اپنے جنگجو بادشاہ سارا گون کی قیادت میں حملہ آور ہو کر سومیری شہروں کو فتح کر لیا۔ اس نے دنیا کی پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو جنوب میں خلیج فارس سے لے کر شمال مغرب میں بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکادیوں نے سومیری ثقافت، زبان، کیلنڈر اور رسم الخط کو اپنایا اور اس کو اپنی فتوحات کے ساتھ میسوپوٹیمیا کی سرحدوں سے باہر تک پھیلا دیا۔ میسوپوٹیمیا کا مذہب سومیری اور اکادی دیومالائی مذہبی عناصر کا مجموعہ تھا، اور اگلے 200 سال کے بعد اکادی سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔